آپ جانتے ہیں ہونڈا 125 کا ڈیزائن تبدیل کیوں نہیں ہوا؟ اگر آپ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات، اگر نہیں جانتے تو میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، بہت انجوائے کریں گے اور بہت کچھ لرن کرنے کا موقع ملے گا۔ دسمبر 1974 میں انجن کی فائنل شکل سامنے آئی اور اسے جاپانی مستریوں کے سامنے رکھا گیا کہ اسے کھولیں اور اسے دوبارہ بند کر دیں۔ پورا انجن کھولنے کے بعد آدھے گھنٹے میں بغیر کسی کے سکھائے وہ پورا انجن باندھ چکے تھے۔ مئی 1974 میں ہونڈا والوں نے 2 بندے جاپان سے پاکستان صرف اس لیے بھیجے کہ یہاں کس قسم کے موٹر سائیکل کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ پہلے تھائی لینڈ پہنچے، ملیشیا پہنچے، ایران سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا اور فلپائن سے پھر گھوم پھر کر آخرکار پاکستان آئے۔ جو کچھ انہوں نے ان سب ملکوں میں دیکھا وہ ادھر جاپان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک نارمل بات ہے کہ وہاں بچہ ٹینکی پر بیٹھا ہوا ہو اور بیوی پچھلی سیٹ پر اور چوتھا بندہ بھی اپنی جگہ نکال لیتا ہو۔ کچھ لوگ تو سبزی، گوشت اور باقی سودا سیلف ہینڈل سے لٹکائے گھوم رہے ہوتے تھے۔ میں نے موٹر سائیکل کو وہاں گدا گاڑی کی جگہ استعمال ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ بیان اس بندے نے ہونڈا والوں کو دیا جو ہمارے جیسے ملکوں کے لیے موٹر سائیکل بنانے والے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا۔ پھر کہنے لگا وہ لوگ اس وقت تک تیل نہیں بدلتے جب تک پتلا پانی نہ ہو جائے یا کہیں جل جلا کر اڑ نہ جائے۔ ایئر فلٹر بدلنے کا دور دور تک کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا اور چین جب تک کور سے ٹکرا کر ٹوٹ نہ جائے وہ لوگ اسے کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ہم نے ایسے مناظر دیکھے جو جاپان میں کوئی اسے امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ ہونڈا 125 سے پہلے 3 ڈیزائن آتے تھے۔ 1968 میں CS90 اور 1969 میں CB100 اور 1973 میں S110 یعنی S110۔ ان سب کو برابر دیکھ بھال چاہیے ہوتی تھی، مار بالکل برداشت نہیں کرتے تھے اور ہونڈا ترقی پذیر ممالک میں اپنا شیئر تیزی سے گرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب یہ صورتحال ریسرچ ہیڈ کو بتائی گئی تو انہوں نے فوراً کہا مجھے ایک گراف پیپر، کمپاس اور کچھ جیومیٹری والی چیزیں دے دو۔ صبح وہ بندہ ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ دفتر میں آ گیا۔ ادھر جو موٹر سائیکل ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا اس نے بھی ایک لائٹ ویٹ اور کم دیکھ بھال والی انجن کی ڈرائنگ اگلے دن لا کر سامنے رکھ دی۔ دونوں ڈیزائن دیکھے گئے اور بالآخر اسی بندے کا انجن منظور ہوا جو پاکستان سے ہو کر گیا تھا۔ جی بالکل، وہ OHV انجن تھا جو ہونڈا 125 میں آج تک چل رہا ہے۔ اگلا پورا 1 سال 8 پوائنٹس پر فوکس تھا ہونڈا والوں کا۔ اب وہ 8 پوائنٹس کون سے تھے ذرا سنیے گا۔ انجن کی فیول ایوریج اچھی ہو، مار کھانے والا انجن ہو، ڈیزائن مکمل پریکٹیکل ہو اور وہی چیزیں ممکن ہو جن کے لیے لوگ عادی ہیں۔ پوری موٹر سائیکل کی دیکھ بھال آسان ہو، فریم ایسا ہو جو 4 بندے بھی برداشت کر سکیں۔ موٹر سائیکل کی پیٹرول کی ٹینکی ایسی ہو کہ بچہ آرام سے بیٹھ سکے۔ موٹر سائیکل کا رنگ اور سٹیکر ایسے ہوں کہ پاکستانیوں کو پسند آئے۔ سیٹ ٹھیک ٹھاک کشادہ اور لمبی ہو، 2 کی بجائے 1 ہو اور پیچھے جو کیریئر ہے وہ بھی لازمی ہو تاکہ فالتو سامان بھی وہاں پہ رکھا جا سکے۔ دسمبر 1974 میں انجن کی فائنل شکل سامنے آئی اور اسے جاپانی مستریوں کے سامنے رکھا گیا کہ اسے جناب آپ کھولیں اور دوبارہ بند کر دیں۔ آپ یقین مانیں پورا انجن کھولنے کے بعد آدھے گھنٹے میں بغیر کسی کے سکھائے وہ باندھ چکے تھے۔ یہ ایک اور نشانی تھی کہ انجن مارکیٹ والوں کو سمجھ آ جائے گا تو کامیابی 100% یقینی ہے۔ تھائی لینڈ اور بینکاک کی گرمیوں میں موٹر سائیکل کچے رستے پر دوڑائی گئی تاکہ انجن کے گرم ہونے اور دھول مٹی سے خراب ہونے والے مسئلے کو بھی چیک کیا جا سکے۔ پیٹرول بھی ہر جگہ سے ڈلوا کر دیکھا کہ کچرے وغیرہ کا پرابلم تو نہیں آ رہا سامنے۔ سب کچھ کرنے کے بعد 1975 میں ہونڈا CG 125 کو مارکیٹ میں پروڈیوس کر دیا گیا۔ 1992 میں ہونڈا 125 پاکستان میں بھی بننا شروع ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہونڈا 125 کی ٹینکی ٹاپے اور باقی ڈیزائن 1975 سے اب تک بہت زیادہ تبدیل کیوں نہیں ہوئے؟ اس سوال کے 2 جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ 2008 کے بعد جاپان میں یہ موٹر سائیکل بننا ہی بند ہو گئی۔ چین، پاکستان، تھائی لینڈ وغیرہ میں اب بھی بنتی ہے۔ جو بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ یہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں کیا آپ کے خیال میں حالات 1974 سے اب تک کچھ بدلے نظر آتے ہیں؟ جو کچھ یہاں ہمارے ساتھ موٹر سائیکل سے کام لیا جاتا ہے اس سب کے درمیان کوئی بھی بڑی تبدیلی ایک دم ڈیزائن اور پوری 125 کو ناکام کرانے کے مترادف ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ ہونڈا 125 یوٹیلیٹی موٹر سائیکل کیٹیگری میں آتی ہے اور اس کا سٹینڈرڈ ڈیزائن یہی ہوتا ہے۔ موٹر سائیکلوں کی 6-7 دوسری قسمیں بھی ہیں۔
ट्रेल जो कच्चे रास्तों पर दौड़ती है, क्रूजर जो हैवी बाइक टाइप चीज होती है लंबे सफरों के लिए, और रेसिंग मोटरसाइकिलें उसके अलावा अलग होती हैं। अब 125 या सिटी 70 के अलावा बाकी सारी हैवी मोटरसाइकिलें उठा के देख लें, कहीं महंगे पार्ट्स का मसला होगा, कहीं फ्यूल एवरेज कम होगी, कहीं आप 4-5 बंदे इकट्ठे नहीं बिठा सकेंगे, और बहरहाल नखरे उतने होंगे कि इन मोटरसाइकिलों के बंदा मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा, मोटरसाइकिल बंदा चला रही होगी। तो जिसे शौक है 125 से हैवी बाइक या स्पोर्ट्स बाइक, मोटरसाइकिल या ट्रेल वाला काम लिया जाए, तो जाहिरी बात है वो पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए पैसे ढेर सारे खर्चने पड़ेंगे। जो 125 को यूटिलिटी मोटरसाइकिल के तौर पे ख़रीदता है वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है इससे क्या क्या काम लिया जा सकता है, और ये मोटरसाइकिल किस किस्म के सारिफीन को दिमाग में रख कर डिज़ाइन की गई है। कंपनी ये जानती है कि यूटिलिटी मोटरसाइकिल डिज़ाइन में कोई भी नई चीज़ ऐड करना या चेंज करना चंगी भली चलती मार्केट को छेड़ने के मुतरादिफ होगा। कम से कम पुर्जों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वज़न खींचना, सामान रखने की जगह बनाना, इंजन को कम से कम देखभाल दरकार होना, या एक मोटरसाइकिल पर सारी फैमिली का आ जाना मुमकिन बना लेना, ये सारे पॉइंट्स पाकिस्तानी मोटरसाइकिल मार्केट में एक आम आदमी की ज़रूरत होते हैं। जब तक ये ज़रूरत बाकी है तब तक चाहे वो होंडा हो, सुजुकी हो, चाहे कोई चीनी मोटरसाइकिल यूटिलिटी मोटरसाइकिल हो, इन सब के बुनियादी डिज़ाइन ऐसे ही रहेंगे। तो आपको पता चल गया पाकिस्तान में 125 क्यों हर नया मॉडल एक जैसा ही होता है, उनका ना टैंकी टापा चेंज होता है, ना कोई इसमें कोई डिज़ाइनिंग चेंज होती है। तो ये है 125 के पीछे वो राज जो 1975 से 2022 तक होंडा चेंज नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने किसी होंडा रखने वाले दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।